سینوں کے اندر کھلی ہوئی کتاب کے اندر، آپ کے سینوں کی کھلی ہوئی کتاب میں اس نسبت کی بنیاد پر جو آپ سے ہمیں ہے۔ دیکھیں، میں مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، پہلے بھی شاید میں عرض کر چکا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں، مسجد میں ایک صاحب نے آئے اور انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے تلاوت کی تو وہ کچھ میری تلاوت سے مختلف تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے کچھ مختلف تلاوت کی ہے، یعنی اس میں انداز قرات کا الگ تھا۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی مختلف کچھ پڑھی، تو میں نے ان سے بھی یہی کہا، تو انہوں نے کہا ہمیں تو یہی آتا ہے۔ میں کہا چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان دونوں کو لے گیا بارگاہ رسالت میں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں نے جو تلاوت کی ہے کچھ الگ کی ہے، مختلف ہے، اور میں ذرا اس سے کچھ مختلف کرتا ہوں، آپ نے ان کی تلاوت سماعت فرمائی۔ تو انہوں نے جو قرآن پڑھا تو آپ نے ان کی تحسین فرمائی اور فرمایا اچھا پڑھا، دونوں نے صحیح پڑھا ہے۔ اب حضرت ابی بن کعب کا کیا حال ہوا دیکھیے، جو بات میں کہنے جا رہا تھا نا کہ نسبت اور تعلق اس بارگاہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فَسُقِطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ لَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، کہتے ہیں یہ بات دیکھ کر کے میرے نفس میں ایک تکذیب کی ایک لہر دوڑی۔ تکذیب کا مطلب انکار، جھٹلانا، یہ نفس آ گیا اب بیچ میں، یہی نفس جو ہمیں ہمیشہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے، بس اس کو ذرا سا کوئی موقع ملے گا یہ پھر اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہاں اس ماحول میں میں جو کچھ سمجھا، میرے اندر ایک تکذیب کی سی لہر دوڑ گئی نفس کے اندر، اور کہتے ہیں ایسی لہر کہ لا اذ کنت فی الجاہلیہ، جب میں دور جاہلیت میں تھا اس وقت بھی اس چیز سے میں واقف نہیں تھا، ایسی لہر میں نے نہیں محسوس کی جو ایک دم سے شدت سے اٹھی۔ بس یہ لہر اٹھنی تھی کہ مکتب نبوت میں حاضر سامنے بیٹھا ہوا ہوں اس بارگاہ کے جس کی نسبتوں کے طفیل ہمارے سینے قائم، ہمارے دل روشن اور ہمارے ایمان زندہ ہیں۔ تو تربیت کا نظام یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس لیے ان کی نظر وہاں تک جا رہی تھی۔ کہتے ہیں فلما رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما غشیانی، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ملاحظہ فرمایا، دیکھا جو چیز میرے اوپر چھا گئی اور میرے دل میں جو چیز واقع ہوئی، جب حضور نے دیکھا فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، فوراً اپنا ہاتھ اٹھایا میرے سینے پہ مارا، اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے سینے پہ ایسے کر کے جو مارا، تو اس ہاتھ کی برکت سے کہتے ہیں فَفِتُّ أَرَكَ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى اللَّهِ فَرَكَ، فرماتے ہیں شدت کی وہ لہر تو کیا رہتی، تکذیب اور وسوسہ کیا رہتا، حضور کے ہاتھ کی برکت سے مجھے ایسا لگا جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ مجھے حضور نے وہ ہاتھ رکھ کر کوئی فیض دیا جس سے میرے نفس کی یہ تہذیب ہوئی، ایک دم اصلاح ہوئی، اور وہ چیز مجھ سے دور ہوئی اور مجھے وہاں تک پہنچایا، وہ جو زینہ اوپر جانے والا نفس میں، اس کے ذریعے سے وہاں تک پہنچا دیا۔ کانما انظر الی اللہ فرقا، میرے ایمان کی کیفیت یہ تھی کہ میرے لیے خدا گویا غائب ہی نہیں تھا، میں جس کو غائب ہو کے مانتا ہوں میرے سامنے حاضر تھا۔ یہ میری کیفیت تھی، یقین کی، ایمان کی، اور میرے دل کے مشاہدے کی۔ یہ صرف ایک ہاتھ کا کمال، ایک توجہ کمال۔ بس اس حدیث سے سمجھ لینا کہ یہ ہے وہ کانٹیکٹ، یہ ہے وہ نسبت جو رسول پاک سے حاصل ہے امتی کو، اور پھر یہ اتباع کی بنیاد پہ یہ کانٹیکٹ مضبوط ہوتا ہے، یہی آگے جا کے سلسلہ بنتا ہے، یہ جو چین کے ساتھ چلتا ہے اور تسلسل سے آگے بڑھتا ہے، تو اسی کا نام سلسلہ ہے جس کے نام ہے قادریت، چشتیت، سہروردیت، نقشبندیت۔ پھر انہی میں وہ صوفیہ آتے رہے، بڑے بڑے، اس میں بڑے بڑے لوگ آتے رہے جنہوں نے بڑے اپنے کمال پر اور اس کو پورے معیار پر قائم رکھ کے لوگوں کو پوری طرح یہ فیض آگے بھی بڑھایا، منتقل کیا ہے، لوگوں کے ظاہر و باطن کی اصلاح کی ہے، بندگان خدا کو خدا سے ملایا ہے، ان کی تربیت کی ہے، اور بڑے بڑے عرفاء، مشائخ اور صوفیہ انہوں نے پیدا کیے۔ یہ سلسلہ اس طرح ہماری تاریخ میں یہ بھرے ہوئے ہیں، یہ مثالیں، یہ چاروں سلسلے اور اس کے ذیلی سلسلے بھرے ہوئے ہیں، جیسے ہمارے جسم میں رگیں پھیلی ہوئی ہیں نا،
جو پورے جسم میں جا رہی ہیں خون لے کر، اسی طرح اسلام کی روح کو لے کر یہ سلسلے رگوں کی طرح ہمارے اندر دوڑ رہے ہیں۔ اور اگر حضرت جنید بغدادی سے لے کر حضرت مجدد الفسانی تک تصوف کی اس بساط کو کوئی لپیٹ دے اور ان صوفیہ کا کوئی انکار کر دے تو خدا کی قسم اسلام کا وجود صرف ایک خول رہ جاتا ہے، روح کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ یہاں تک کیسے پہنچا سلسلہ اس کا پتہ بھی نہیں چل سکتا۔ ہم آپ پتہ نہیں کہاں پھر پڑے ہوں اور کہاں اپنے آپ کو ریکگنائز کر سکے، کہیں نہیں ہو سکتا۔ ہمارا نام و نشان بھی نہیں بچتا اگر یہ پیچھے سلسلے ہمارے نہ ہوں اور یہ صوفیہ کرام کی خدمات کا اعتراف نہ کیا جائے تو کوئی تعلق روحانی و باطنی اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہمارا نہیں رہ جاتا۔ انہی ہستیوں میں ایک بہت بڑی عزت مآب ہستی، مشائخ کے سردار، اولیاء کے تاجدار، شہنشاہ ولایت حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، جن سے منسوبی 11ویں شریف ہوتی ہے اس مہینے میں اور آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کا ذکر پاک ہوگا 11ویں شریف کے عنوان سے بھی، اور انشاءاللہ جمعے میں بھی ہم کریں گے۔ آپ نے کیا کام کارہائے نمایاں انجام دیے اور کس طرح اپنی فیض آگے بڑھایا اور کس طرح لوگوں نے آپ سے فیض پایا، کیسے کیسے لوگ آگے آئے ہیں۔ یہ سلسلہ قادریت کا یہ بھی ایک دنیا کا مشہور معروف ترین سلسلہ جس کا فیض چاروں کونوں میں دنیا کے پہنچا ہوا آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ فیض کے جیسا چشمے جاری رہیں گے۔ ہم نے جتنی گفتگو کی ہے اس کا تعلق صرف ان سلسلوں، خانقاہوں اور ان روحانی نظاموں کے ساتھ ہے یا ان پیر و فقیروں کے ساتھ جو علم رکھتے ہیں دین کا اور سنت پہ چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے جعلی 2 نمبر لوگ پیدا ہوئے ہیں تصوف کے نام پہ، خانقاہیت کے نام پہ، روحانیت کے نام پہ، چاہے وہ عملیات کر رہے ہیں، چاہے لوگوں کو شفا بانٹ رہے ہیں، چاہے بڑے کرشمے دکھا رہے ہیں، اگر دین پہ ان کا قدم نہیں ہے تو سارے شیطان ہیں، وہ سارے شیطان ہیں۔ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، اس گفتگو کا کوئی مطلب